بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ ساتھ لیے آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو حاضر خدمت۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی غم، پریشانی، تکلیف یا دکھ آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ خوشیاں آپ کے آنگن پر برستی رہیں بارش کی طرح۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ کیا پتا کہ کس کے آمین کہنے اور لکھنے سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ عام طور پر والدہ کی خالہ کو بھی خالہ ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ نیز حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ایک روز والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پر اثر گفتگو کی کہ والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و کنات سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے تھے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے۔ درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام، نہ کوئی باندی، کوئی مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنگل ہی میں وحی لے کر حاضر ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا کہ آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، بحوالہ مسند احمد۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 سورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورۃ الانعام، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس
دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ بحوالہ سورہ مریم 12 تا 15۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں جو ایک نیک، پارسا اور صاحب ایمان بندے کی شان ہیں۔ گناہوں، نافرمانیوں اور سرکشی سے کوسوں دور، والدین کے فرما بردار اور مخلوق خدا کے خدمت گزار۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی، یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت اور وحشت ناک ہیں۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کی مختصر سی تاریک دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پڑتا ہے، پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کی ہولناکیوں میں گھرا پائے گا۔ بس اس آیت میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ ناظرین، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے۔ اس طرح اپنے نفس کو لذات سے روکنے میں سب مباح خواہشات سے بچنا شامل ہے، جیسے اچھا کھانا، اچھا پہننا، نکاح کرنا وغیرہ۔ ضبط نفس کی صفت بیان کرنے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ اس معاملے کی تحقیق یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ ہی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے کہ شادی نہ کرے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید ہے کہ جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ بحوالہ بیان القرآن۔ ناظرین، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہذا یاد رکھو کہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں، جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ
तुम्हारी तरफ कर लेता है। लिहाजा जब नमाज पढ़ो तो किसी और तरफ ध्यान मत लगाओ। नंबर 3, मैं तुम्हें रोजे रखने का हुक्म देता हूँ। अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल यूं दी है जैसे किसी जमायत में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद ब खुद पूरी जगह को महका देगी। बेशक रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर कबूल और पसंदीदा है। नंबर 4, मैं तुम्हें सदक़े का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स को दुश्मनों ने अचानक आ दबोचा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर कत्ल करने के लिए चले जा रहे हों। उस नाउमीदी की हालत में वो कहेगा कि क्या मेरा पूरा माल लेकर मेरी जान बख्शी हो सकती है, और इस बात में जवाब पाकर जान के बदले सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। नंबर 5, पांचवा हुक्म ये है कि दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी से उसके ताक़ुब में हो, वो शख्स भागकर किसी मजबूत किले में पनाह गुज़ीर हो जाए। बहवाला मुस्नद इमाम अहमद। नाज़रीन, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात तहरीर किए हैं जो यहूद और नसारा की कुतुब से लिए गए हैं। ताहम मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़े को बयान किया है वो लूका की इंजील समेत यहूद और नसारा की कई कुतुब में दर्ज है। उसका खुलासा ये है कि यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अयाश शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फिस्क व फुजूर फैल रहा था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे और दावत हक़ का फरीज़ा सरंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फहिश हरकात के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। ताहम बादशाह उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और नेक और पारसा इंसान हैं, नीज़ अवाम में बड़ी इज्जत है। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदियास हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने और अपनी जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझती थी। चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम की जान के दर पे हो गई। इसी असना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में रक्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदियास की जवां साल खूबसूरत बेटी ने रक्स के हेजा खेज तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फांस लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा, मांग, क्या मांगती है? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया। वो तो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा बेटी से कहा कि यहया अलैहिस्सलाम का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज किया, अये बादशाह सलामत, मुझे यहया अलैहिस्सलाम का सर थाल में रख कर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ, मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचे उसने फौरन कैद खाने से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रक्कासा बेटी की नज़र कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क की जामे मस्जिद बनी उमैया के हाल में आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। उमवी खलीफा वलीद बिन मलक ने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। मौरखीन ने लिखा है कि दौरान तामीर यहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इतला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए। देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर तहरीर है, ये हजरत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे, यूं लगता था जैसे अभी शहीद हुए हों। अल्लाह की करोड़हा रहमतें हों उन पर, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी ये वीडियो मुकम्मल देखी होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दूसरे लोगों की मालूमात में इजाफे के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने आखिर तक हमारी ये वीडियो देखी है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इतना ज़रूर कीजिए कि कमेंट सेक्शन में वर्ड मुकम्मल या कंप्लीट लिख लें, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोगों ने हमारी वीडियो को मुकम्मल देखा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।